السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج سب انتظار میں تھے، پاکستان انڈیا کا میچ ہے، لیکن بارش جیسے کہ پریڈکشنز بھی تھی، بارش ہو گئی، میچ نہیں ہوا، کل پہ معاملہ چلا گیا۔ لیکن ہم ایک دوسرے مقابلے کی بات کریں، یعنی کہ جو سیاسی میدان میں جو اس وقت مقابلہ جاری ہے جماعتوں کی جانب سے۔ عموماً تو جب الیکشن ہوتے ہیں تو جماعتیں جی اپنا ووٹر ان کو کس کو ووٹ دیتا ہے وہ اصل مقابلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سب کو بے یقینی ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ الیکشن کب ہوں گے۔ آئین تو یہ کہتا ہے کہ اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہو جائیں تو 90 روز میں الیکشن ہوں گے، لیکن نئی حلقہ بندیاں نہ جانے کیا پھر جماعتوں کی جانب سے خدشات کا اظہار، بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور پچھلے 2-3 دنوں میں کچھ ایسے بیانات آئے بالخصوص پیپلز پارٹی کی طرف سے، جب بلاول نے کہا کہ 90 روز میں الیکشن کمیشن تاریخ دے دے، نہیں تو 100 دن میں دے دے، چلے 120 دن میں دے دیں۔ پھر اچانک سے ان کے والد محترم آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں نہیں جی حلقہ بندیاں ضروری ہیں اور سیاست بچانی ہے، سیاست نہیں معیشت بچانی ہے، سیاست تو ہوتی رہے گی۔ کچھ اس طرح کا بیان انہوں نے دیا جو بالکل ہی ایک مختلف بیان تھا جو بلاول صاحب نے دیا، اور ظاہر ہے اس سے سب نے نتیجہ اخذ کیا کہ جب آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب الیکشن دور دور تک ابھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جواب اگلے دن بلاول سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد تو یہ کہہ رہے ہیں، تو بلاول نے کہا کہ دیکھیں جی گھر کے معاملات میں میں صدر زرداری جو کہ مخاطب کرتے ہیں آصف علی زرداری کو، ان کی بات ماننے کا پابند ہوں، لیکن جو سیاسی معاملات ہیں وہ ہماری پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین ایک طرح سے انہوں نے شروع کر دی ہے اور مختلف علاقوں سے وہ ہوتے ہوئے گزرے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ یعنی کہ پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، لیکن جو ان کے اتحادی رہیں وہ بھاگ رہے ہیں۔ کیا کہہ بلاول ذرا سن لیتے ہیں۔ کندھوں پہ لاشیں اٹھا کے الیکشن لڑنے کے عادی ہے، ہم نے نہ ماضی میں الیکشن سے بھاگے ہیں نہ آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ہاں اگر ہمارا چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے دے، جب وہ ڈر گئے وہ مر گئے۔ پچھلا 18 مہینوں سے میں اپنا تمام اتحادی جماعتوں سے یہی بات کرتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ ڈرو گے آپ مرو گے، اور افسوس کی بات ہے ہمارے باقی سیاسی جو اتحادی تھے وہ ڈر چکے۔ تو نہ صرف اتحادیوں کے حوالے سے بتا دیا کہ بھائی وہ ڈر رہے ہیں، کس سے ڈر رہے ہیں یہ ہم پوچھ لیں گے، دوسرے انہوں نے بتا دیا کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے، اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے تقسیم کی سیاست کی ہم ان سے مقابلہ کریں گے، اور یہ جو ممی ڈیڈی کی سیاست کرتے ہیں نا ہم ان سے بھی مقابلہ کریں گے۔ کیا کہا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ تو کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بزی ہوتے ہیں۔ یہ جو ممی ڈیڈی والی جماعت ہے نا ان کے کارکن تو فری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو تمام یہی کرتے ہیں۔ تو آپ بھی تھوڑا ٹائم نکالے، ٹک ٹاک، فیس بک، پب جی، تھوڑا ٹائم آپ بھی نکالے تاکہ ہم ان ممی ڈیڈیوں کا مقابلہ کر سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس پی ٹی آئی کا جو اس پورا ملک میں نفرت تقسیم کا سیاست کر رہی ہے، جیسے ہم نے اسی حیدرآباد نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والا کا صفایا کیا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں پی ٹی آئی کا مقابلہ اس عوام دشمن، پاکستان دشمن سیاسی جماعت کا مقابلہ عوام کی طاقت کے بلبوتے پر کروں گا۔ اسی نیازی کو ملیر میں اس کا ضمانت ضبط کروایا تھا، کراچی میں اس کا ضمانت ضبط کروایا تھا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان بھر میں کریں گے۔ مولانا صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ عدم اعتماد وہ نہیں چاہتے تھے، اور آخری وقت میں پیپلز پارٹی جی عدم اعتماد کی طرف لے آئی سب کو، وہ یہ چاہتے تھے الیکشن ہو جائیں۔ تو پیپلز پارٹی یہ کیوں چاہتی تھی کہ ہم الیکشن میں نہ جائیں، کیا وجوہات تھیں؟ کیونکہ اب جو 16 ماہ کی پرفارمنس ہے اس پہ جب تنقید ہو رہی ہے تو سب ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالتے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ ڈالر کے ریٹ ہوں، پیٹرول کے ریٹ ہوں، عوام کی مہنگائی کے معاملات ہوں۔ آج نگرانوں سے کہا جا رہا ہے جی سبسڈی دیں۔ عابد شیر علی کا بیان سب کے سامنے ہے، اب جو خود آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے گئے جس میں سبسڈی نہ دینے کا ہے وہ کیسے نگرانوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ پھر نوید قمر صاحب کا جو چینی کے حوالے سے اور احسن اقبال صاحب کا جو بیان ایک دوسرے کے حوالے سے سامنے آیا وہ ہمارے سامنے۔ اب نگران حکومت کیا کر رہی ہے جی، وہ ڈالر سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ پروگرام میں جب میں ذکر کر رہی تھی نگراں حکومت ہے اور معیشت کو عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پیر کا ٹائم یعنی کل کا ٹائم آئی ایم ایف سے کہا ہے جی 15 ارب کا ہم ریلیف دینا چاہتے ہیں عوام کو بلوں میں، تو ذرا اس کی ہمیں اجازت دے دیں، دیکھیں کیا جواب آتا ہے وہاں سے۔ اور اب ظاہر ہے یہ جو معیشت کی حالت ہے اس کی بگڑی حالت نے جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ بہرحال سرفراز بگٹی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں اس وقت، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ذخیرہ اندوزوں اور ڈالر مافیا کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اس سے ظاہر معیشت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، رائے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بڑا loud and clear message to everyone. Pakistan and citizens of Pakistan are very important for us.
state of Pakistan will go against them اور ہم ان کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن کریں گے, شدید سے شدید قسم کی سختی کریں گے جو ہولڈنگز میں پائے جاتے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, تمام لوگ جتنے صوبائی حکومت ہیں, سب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس برائی کے اگینسٹ انتہا کو جائیں. پرائز منی اناؤنس کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کامن پاکستانی ہے, وہ ہمارے انفارمرز بنے, ہمیں بتائیں کہ کہاں پر یہ ہولڈنگز ہو رہی ہے, کہاں پر یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, کہاں پر ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پروگرام میں گیسٹ فیصل کریم کنڈی صاحب, سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, رہنما تحریک انصاف, اور ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بھٹی صاحب بہت شکریہ, آپ سے آغاز کر رہی ہوں. بتا دیں یہ جو بلاول کے اسٹیٹمنٹ, پھر آصف علی زرداری کا اسٹیٹمنٹ, پھر جمعیت علماء اسلام کے مولانا صاحب کا اسٹیٹمنٹ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ گھر کے اندر ہی لڑائی ہو رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے صدف کے شکریہ پاک فوج کا اور پاک آرمی چیف کا شکریہ کہ یہ جو بجلی چوروں کے خلاف, ڈالرز مافیا کے خلاف, پاؤنڈز مافیا کے خلاف, چینی مافیا کے خلاف, سمگلنگ کے خلاف, ذخیرہ اندوزی کے خلاف, یہ چوریوں ڈکیتیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. چیف صاحب سے کہنا ہے کہ سر اللہ کے نام پہ درمیان میں نہ چھوڑیے گا. یہ ملک یتیم مسکین ہو گیا تھا, لاوارث ہو گیا تھا, اور یہ جو ہمارے بڑے ہیں آپس میں یہ اتنے لڑ رہے تھے کہ ملک یتیم ہو گیا اور قوم جانوروں سے بدتر زندگیاں گزار رہی تھی. آپ کو یعنی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ 40,000 روپے فی تولہ سونا کم ہوا ہے. ابھی کریک ڈاؤن شروع ہے. ڈالر کا ریٹ 300 پہ آ گیا ہے اور پاؤنڈز کم ہوا ہے, اور چینی 60 روپے فی کلو کم ہوئی ہے, 60 روپے فی کلو. تو آپ کا شکریہ فوج کا اور آرمی چیف کا, اور اللہ کے نام پہ اس کو اینڈ تک پہنچائیے گا. دوسری بات کہ پہلے کر لیتے ہیں بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی بات. تو اگر آپ سمجھتی ہیں صدف کہ بھارت اور انڈیا دو علیحدہ علیحدہ ملک ہیں, یو اے ای اور متحدہ عرب امارات دو علیحدہ علیحدہ ملک ہیں, انگلینڈ اور برطانیہ دو علیحدہ علیحدہ ملک ہیں, تو پھر آپ یہ ضرور سمجھیے کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری بھی علیحدہ علیحدہ ہیں. دونوں ایک ہیں, دونوں کی منزل ایک ہے, اور یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل ہے یہ بڑی پلاننگ کے تحت فل سٹاپ کام میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے شروع کیا گیا ہے. تیسری بات آپ نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی وعدے سے پھر گئی. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے مولانا صاحب آپ ہی نہ اتحاد میں آتے تو آپ نے جو وزارتیں لی مزے لٹے. اور ادھر سے نون کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کتنا ڈیموکریٹ ہے, اور ادھر سے بلاول کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اتحادی خوفزدہ ہیں, ڈرپوک ہیں, بزدل ہیں. تو مزے کی بات دیکھیے کہ اکٹھے اقتدار میں آئے, اکٹھے کرپشن گناہ بخشوائے, اکٹھے مبینہ لٹ مار کی, اکٹھے ملک گھومے, اکٹھے عشائیے زورانے کھائے, اکٹھے پریس کانفرنسیں کی, اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے کی تعریفیں کی, اور اکٹھے بیٹھ کر من مرضی کی قانون سازیاں کی. اور جو ہی اقتدار ختم ہوا وہی جعلی لڑائیاں, اور وہی جمہوریت, وہی الیکشن, وہی سویلین بالادستی, وہی ووٹ کی عزت. کتنی سپائسی اور لذیذ اور مزیدار قسم کی یہ منافقت ہے, اور جو ہمیشہ سے قوم بھگتتی آئی ہے, اور ہم ہمیشہ سے یہی توقع کر رہے تھے ان سے. آپ بلاول بھٹو صاحب کو آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے, اور ان لوگوں کو بھی آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے جو مشترکہ مفادات کونسل میں بیٹھ کر جنہوں نے یہ ایگری کیا کہ الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے. ان لوگوں کو بھی آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے جو کے پی اور پنجاب میں آئین جنہوں نے توڑا الیکشن نہ کروا کے. ان لوگوں کو بھی آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے جنہوں نے سپریم کورٹ کو تماشا بنا دیا الیکشن نہ کروا کے. ان لوگوں کو بھی آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے جنہوں نے پارلیمنٹ کو مذاق بنا دیا, ادھوری اور جعلی پارلیمنٹ سے جس طرح قانون سازیاں کی اس کو مذاق بنا دیا. ان لوگوں کو بھی آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے جنہوں نے سویلین بالادستی اور ووٹ کی عزت کو سرے بازار نیلام کر دیا. جو جمہوریت رہی صحیح تھی وہ بھی انہوں نے فارغ کر دی. تو لہٰذا بھٹی صاحب یہ کنسرن ان کا سیریس نہیں ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ بھائی الیکشن کی ڈیٹ تو دے دیں. الیکشن کمیشن نے کہا ہم ڈیٹ دیں گے, صدر صاحب سے کہا آپ زحمت نہ کریں, ہم نے ڈیٹ دینی ہے نئی قانون سازی کے تحت. تو الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہا ہے, غلط تو نہیں کر رہا ہے؟ تو کل کون الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہا تھا, وہ بھی تو غلط نہیں کر رہا تھا. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس وقت کیوں کہہ رہے تھے کہ 90 دن میں آئین تمہیں لکھا ہے 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں, لیکن نہ ہوئے تو آئین خاموش ہے. اب بھی آئین خاموش ہے. اور یہ جو قانون سازی ہوئی ہے یہ الیکشن ایکٹ میں ہوئی ہے.
آئین نہیں بدلا. آئین کے تحت صدر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ڈیٹ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن اب نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے, الیکشن 90 دن میں نہیں ہوں گے. یہ سارے ڈرامے ہیں, اور اس ڈراموں کی وجہ آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر اقتدار سے باہر ہیں, اقتدار سے باہر یہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے پانی سے باہر مچھلی ہوتی ہے. دوسرا, چہتوں لاڈلوں ایک خبر چھپی ہے اور کہ بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کے قریبی لوگوں کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں, اور وہ خبر ہے اس میں یہ تعداد 1000 سے زیادہ ہے. تو لاڈلے چہتوں کے تبادلے ہو رہے ہیں, کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اور آرمی چیف کی جو بزنس مین اور کاروباری حضرات سے میٹنگ ہے جس میں انہوں نے ساری پولیٹیکل جماعتوں کے بارے میں جو کہا اور سچ کہا, تو وہ بھی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ کم از کم یہ ان کو پتا ہے 90 دن میں انتخابات نہیں ہونے, لیکن اس چکر میں ہے کہ انتخابات چلو فروری میں ہو جائیں, پریشر بنا رہے ہیں. ایک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ مل کر بات کریں, دوسرا کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئین کی بات مانو. تو یہ سارا گڈ کپ بیڈ کپ کا کھیل ہے, لیکن اس کھیل میں یہ کھیل کھیلتے رہیں, یہ بات چلتی رہے گی. پہلے بھی بھگتے آئے ہم 75 سالوں سے, لیکن خدا کے لیے یہ جو مافیاز کا یہ ملک ہے, طاقتوروں کا ملک ہے, پیسے والوں کا ملک ہے, یہ جو مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن ہے, اس پہ اللہ کرے کہ کوئی کمپرومائز نہ ہو, کوئی درمیان میں ڈی ٹریک نہ ہو جائے. بالکل. چلیں ٹھیک ہے, مجھے آگے بڑھنے دیں. فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب, سر آپ کی ہی گفتگو سے آغاز کرنا چاہوں گی. میرے خیال میں 2-3 دن پہلے کی بات ہے, آپ بڑے کانفیڈنٹ تھے. کاشی کے شو میں آپ نے کہا جی 90 روز میں الیکشن ہو رہے ہیں. دیکھ لیتے ہیں, پھر آپ سے اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں. آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ الیکشن ہونے چاہیے 90 دن کے اندر. ہم تو کہہ رہے ہونے ڈاکٹر صاحب الیکشن 90 دن میں ہونے بالکل ہوں گے الیکشن 90 دن میں ہو رہے, تیاری کریں. بڑی خبر دے رہے ہیں کنڈی صاحب کہ الیکشن 90 دن میں ہو رہے ہیں, تیاری کریں. اور پھر فیصل کریم کنڈی صاحب, ایسا 2 دن میں کیا ہوا کہ آپ نے خود ہی شک و شبہات کا اظہار کرنا شروع کر دیا. پھر بلاول صاحب کی بھی میڈیا ٹاک سامنے آ گئے, پھر آج کے بیانات بھی سامنے آ گئے. کیا فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے تھے, یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اب تک اندھیرا ہے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں. سب شیڈول آ گیا ہے, لیکن الیکشن کا کوئی پتہ نہیں کہ الیکشن کب ہونے ہیں. اور ہمیں بھی الیکشن کمیشن میں کہا گیا تھا کہ ہم الیکشن کبھی اعلان کریں گے, ہم آپ کو تاریخ دیں کب الیکشن ہے. بالکل اندھیرا ہے. اور ہم یہی پی ایم ایل این کے اور ان دوستوں سے کہتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ فروری میں الیکشن ہونے چاہیے, ایسے نہ ہو کہ آپ دسمبر جنوری میں ہمیں کہیں کہ ایک اور ٹرک بنائیں اور اس پہ سوار ہوں, پھر ہم الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے ایک مہم چلائیں. کنڈی صاحب اتنے کانفیڈنٹ تھے, 2 دن میں کیا ہوا, اور اتنا خدشہ آپ کو کیوں ہے کہ فیب میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے؟ تو اس کی کیا وجوہات ہیں, کن بیسس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور میرے ساتھ 2 میرے بھائی بیٹھے ہیں. ان میں سے اگر کسی کو آپ یا مجھے یا میرے 2 بھائیوں کو پتہ ہو کہ الیکشن کب ہونے ہیں, کوئی تاریخ پتہ ہو تو پھر بھی بات ہے. میں نے اس لیے 90 ڈیز کا کہا ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتی ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. اب جو ہے اس دن بھی ہم نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کم از کم جو ہے ڈیٹ تو دے نا, ڈیبیٹیبل ہوگی. ہم نے پہلے الیکشن کمیشن سے میٹنگ کی, ہم نے ان کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا, پھر انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کی ایک ڈیٹ دے دی 30 نومبر, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اندھیرا جیسے میں کہہ رہا ہوں ہے, کوئی الیکشن کی ڈیٹ نہیں ہے. آپ اگر الیکشن کی ڈیٹ دسمبر جنوری فروری جو بھی آپ دے دیں, اس کے بعد ہم آپ سے ڈیبیٹ کریں گے کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے. آپ کو یقین دہانی کرائی تھی انہوں نے کہ ہم ڈیٹ دے رہے ہیں کچھ ہی دنوں میں الیکشن کی؟ دیکھیں بالکل ہمارے بڑے ایک اچھے ماحول میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ بھی بہت جلد دے دیں گے. ڈیلیمیٹیشن کی ڈیٹ آ گئی ہے, الیکشن کی ڈیٹ ابھی تک نہیں آئی ہے. جو ہے اب بھٹی صاحب نے تو بالکل جو انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنایا سب کچھ انہوں نے آئین کو بھی تو ختم کری سب کچھ. دیکھیں یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے, اس کو ایڈاک پہ نہ چلیں. 3 مہینے 6 مہینے واٹ ایور 9 مہینے 1 مہینہ آپ ایک الیکشن کریں. پاکستان کی عوام کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت سے باہر ہیں. آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ اگلی صاحب تو چلیں اپنا تجزیہ دے رہے ہیں نا. آپ کے جو کو چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہلکا بندیاں ہونی ضروری ہیں, معیشت بچائیں, سیاست پہ فوقیت دیں معیشت کو, تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ پہلے معیشت کو ٹریک پر لائیں پھر سیاست میں جائیں, یعنی کہ الیکشن میں جائیں. نہیں, میں اس کا مطلب دیکھیں, جو آپ نے بھی بتایا کہ جے او آئی کے سربراہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی اور ان کے پارٹی کے لوگوں نے دی, پھر پی ایم ایل این کے دوستوں نے اسٹیٹمنٹس دی, اور یہ سیاست شروع ہو گئی کہ ایک دوسرے پہ الزامات کی سیاست. تو انہوں نے اس نظریے سے کہا کہ یہ سیاست نہ کریں, آپ ملک کی معیشت کے متعلق سوچیں. آپ نے اپنا انٹیریئر منسٹر کی پریس کانفرنس دکھائی, میں سپورٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کریک ڈاؤن شروع کیا ہے, انہوں نے جو اسمگلنگ ہے اس کو روکا ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ
جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اس قسم کے کریک ڈاؤن ہونے چاہیے اور چلتے رہنے چاہیے. اس میں چاہے میں ہوں, چاہے بھٹی صاحب ہیں, چاہے کوئی اور ہے, جو بھی ملوث ہے ان کو سزا ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان سب سے پہلے, اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. تو اچھی بات ہے کہ اسمگلرس پہ, باقیوں پہ, ذخیرہ اندوزوں پہ یہ چیز اور مافیاز پہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اب بھٹی صاحب نے مجھے بہت بڑی خبر دی ہے کہ ہمارے کوئی 1000 لاڈلے ہیں سندھ میں. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے 1000 لاڈلے بھی ہیں, جو انہوں نے میڈیا کے ذریعے بتایا کہ جی سٹاپ لسٹ میں کوئی نام. اگر دیکھیں کسی کا نام بھی سٹاپ لسٹ میں فار ایگزامپل میرا ہے تو مجھے بتایا جائے, میں اس پہ لیگل اپنی جو کارروائی ہوگی وہ میں کروں گا. لیکن اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو خبریں چل رہی ہیں, اگر سوشل میڈیا کے ریکوری اگر آپ پیسوں کی دیکھیں تو آپ کم از کم IMF کی 80% قسط آپ نے اتار دی ہے. روزانہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنے ارب برآمد ہو گئے, اتنے ارب برآمد ہو گئے. ان کی بھائی کدھر ہے وہ ہمیں بتایا تو صحیح. نہ نیب والے برآمد کر رہے ہیں, نہ اس کو نوٹیفیکیشن ہے, نہ کہیں بتا رہے ہیں, نہ کچھ ہے. اور جن سے لیکن سر ڈالر تو آیا نا نیچے, جب ہاتھ ڈالا, جب یہ ملاقاتیں ہوئی آدمی چیزیں, جب کاروباری شخصیات سے ملاقات کی تو اس کے مثبت اثرات بھی نظر آنے شروع ہوئے. آج وزیر داخلہ بتا رہے ہیں کس طرح کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, تو ول ہے تو کچھ کر بھی رہے ہیں. یہ کام تو آپ لوگوں نے کرنے تھے, آپ لوگ ریاست بچانے آئے. دیکھیں میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کروں کہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ اتنے ارب برآمد ہو چکے ہیں فلاں کے گھر سے, فلاں کے گھر سے, جو فیک نیوز چلا رہے ہیں. اگر برآمد فار ایگزامپل میرے گھر سے ہوئے ہیں تو کیا نیب نے اس کی کوئی پریس ریلیز دی ہے؟ اگر میرے گھر سے برآمد ہوئے تو میں باہر کیوں آزاد پھر رہا ہوں, تو مجھے گرفتار کر لینا چاہیے تھا. جب آپ فیک نیوز سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں تو یہ غلط چیز ہے. ہاں اگر میں فار ایگزامپل غلط ہوں, آپ مجھے بالکل ٹرائل کریں, میں غلط ہوں مجھے سزا دیں. لیکن آپ اگر اس قسم کے چلائیں گے, کبھی میں فار ایگزامپل اپنے مخالف ہی چلاؤں گا, وہ میری چلائے گا, تو اس سے کام نہیں بنتا. ہاں ملک کو جو ہے اکنامیکل کرائسس میں. اور یہ فیک نیوز کون ویسے چلا رہا ہے؟ فیک نیوز چل رہے ہیں نا. دیکھیں ابھی آپ نے دیکھے نہیں کہ ہمارے 2-3 پارٹی کے لوگوں کے خلاف انہوں نے لگا کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں. اب پچھلے دنوں شازیہ مری صاحبہ کے خلاف آئی کہ 97 ارب روپے سے گھر سے برآمد ہوئے. 97 ارب کو پتہ ہے کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ اور پھر وہ معافیا مانگ رہے کہ جی ہم نے غلط خبر ہو گئی اور ہم سے غلطی ہو گئی اور یہ چیزیں ہو گئی. جب انہوں نے لیگل نوٹس دیا ان کو تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے, فیک نیوز ہو گئی تھی یہ چیز. بھائی 97 ارب اگر نیب نے برآمد کیے, کیا انہیں پریس ریلیز دی ہے؟ اچھا, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹاپ لسٹ پہ آپ کی کسی پولیٹیکل کارکن کا کسی کا نام نہیں ہے؟ ابھی بیچ میں میں ایک منٹ ون لائنر, کوئی ایسی شکایت نہیں, کیونکہ وزیر داخلہ سندھ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم سندھ میں کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی, صرف کرمنلز کے خلاف ہو رہی ہے جن پہ نیب کیسز ہیں. یہ ان کا بیان ہے. ابھی بیچ میں تھا کہ جی آصف علی زرداری صاحب کو کہہ دیا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. ٹھیک ہے جی, ہم نے کہا جی ملک سے باہر چلے. آج وہ واپس آ گئے, پرسوں واپس آ گئے. اب وہ بیان کدھر چلے گئے؟ اب انہوں نے کہا ان کو واپس بلا لیا گیا. ہمارے کئی ایسے ہمارے پارٹی کے دوست ہیں جن کے خلاف سوشل میڈیا پہ آیا تھا, وہ باہر گئے بھی ہیں, آئے بھی ہیں. دیکھیے ہم نے پہلے آپ بالکل اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے, نظریہ ضرورت کے تحت نہیں ہونا چاہیے, پارٹیاں توڑنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پارٹی کو جو ہے توڑ کے دوسری پارٹی میں یا دوسری پارٹی بنانے کے لیے نہیں ہوتے, یا آپ کسی کے اوپر کیس بنائیں کہ فلاں پارٹی میں شامل ہو جاؤ تو تمہارے 100 گنا معاف. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کریں, ہم سے شروع کریں, ہم بالکل تیار ہیں, تمام لوگوں کو کریں. لیکن ایسے نہ ہو کہ پھر آپ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو ماضی میں بین کر دیا گیا تھا, پیٹریوٹ بنا دی گئی تھی, باقی جماعتیں بنا دی گئی تھیں, تو آپ نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن, اغوا برائے تاوان اور اس کے لیے استعمال نہ کریں. ہاں بالکل جو لوگ غلط ہیں ان کو آپ سزا دیں, لیکن آپ اپنی پارٹی بنانے کے لیے, کوئی اور پارٹی بنانے کے لیے لوگوں کو ادھر ادھر سے توڑیں کہ آپ نے جتنی بھی کرپشن کی آپ کے معاف, آپ زمزم سے دھل گئے, آپ فلاں جماعت میں شامل ہو جائے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, میں ہمایوں صاحب کی طرف جاؤں گی. سر کیا آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ ایک جملہ صرف, یہ بھٹی صاحب ایک جملہ ہی گئے. ایک جملہ, جی ایک جملہ. یہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کے قریبی ساتھیوں جو ہے ان کا سٹاپ لسٹ پہ ڈال دیا گیا. یہ دنیا گروپ کا سب اخبار ہے, دنیا اس کی مین ہیڈ لائن تھی اور جس کی ابھی تک کوئی تردید نہیں ہوئی. اس میں بلڈرز ہیں, اس میں سیاسی شخصیات ہیں, اس میں ہمدرد ہیں, اس میں لاڈلے لکھا ہوا ہے اور تعداد 1000 سے زیادہ ہے. یہ مین ہیڈ لائن ہے. اور باقی یہ جو فیک خبریں, میں بھی ایگری کرتا ہوں ان سے, جو 97 ارب تو 95 ارب تو 10 ارب تو 20 ارب. لیکن جو جب جتنا یہ اس کی ابھی تک نہ پیپلز پارٹی نے کوئی تردید کی, اور جو میں نے چیک کیا اس میں ہے کہ کافی لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو ابھی جو کہہ دیا کنڈی صاحب نے, آپ کے لیے تردید نہیں ہے جو گفتگو انہوں نے کی ہے؟ نہیں, وہ دوسری کر رہے تھے کہ جو سوشل میڈیا پہ آصف علی زرداری صاحب گئے تو نہ آئے تو 97 ارب تو 96 ارب تو 95 ارب. یہ تو ایک
مستند اخبار ہے جس کی مین لیڈ ہے, سپر لیڈ ہے, اور اس کی ابھی تک کوئی تردید پارٹی کی طرف سے نہیں آئی. ابھی کر دیں تو یہ ان کی مرضی ہے. کنڈی صاحب کر سکتے ہیں آپ تردید اس وقت جو حوالہ بھی دیا انہوں نے. میں نے پہلی کہا ہے, بھٹی صاحب نے شاید نہیں سنا, میں نے کہا اگر سٹاپ لسٹ میں صرف اگر انہوں نے خبر دی, اگر نام دے دیں, فار ایگزامپل اگر میرا نام ہے کیونکہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو میں اپنی لیگل کارروائی تو کروں گا نا. اب یہ کہہ دیں کہ جی 1000 بندوں کی لسٹ بن چکی ہے اور یہ ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا, یہ ایک مفروضے کی بات ہے. یہ ریفرنس دے رہے ہیں اخبار کا, دنیا اخبار کا. دیکھیں آج ہوم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے نا, اور وہ میں نے بھی دیکھی, شاید آپ نے بھی دیکھی, سندھ کے ہوم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ایسی اگر کوئی بات نہیں ہے, اگر دنیا اخبار ہے تو دنیا اخبار والوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ نام بھی ذرا شائع کر دیں تاکہ ہم دیکھ لیں جن کے نام ہے, تاکہ اپنی لیگل کارروائی تو کر سکیں. اچھا سینیٹر ہمایوں صاحب, سر آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آج بھی جب بلاول گفتگو کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ایز اے اوپوننٹ دیکھ رہے ہیں اور مقابلہ آپ سے ہی کرنا ہے کہ تقسیم کی سیاست, پھر وہی کہہ رہے ہیں جی سوشل میڈیا پہ ساری پریزنس ہے اور ہم لوگ کام کرتے ہیں اور ہم بتائیں گے, میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے. ویسے آپ ان باپ بیٹے کے بیانات پر کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی کنڈی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ اس پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں اس سے زیادہ ایز اے پولیٹیکل ورکر یا ایز اے پرسن جو ڈیموکریسی میں بلیو کرتا ہے یا جو سیاست میں بلیو کرتا ہے, اور ہم لوگوں نے پچھلے 40-50 سال میں, یہ 80 سے لے کے آج تک, ہم نے سیاست کے نام کو جو اس کا ایک سینونیم بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ بےایمانی, جھوٹ, فریب. آپ سیاست نہ کرو, آپ جھوٹ نہ بولو, آپ سیاست نہ کرو, آپ بےایمانی نہ کرو, آپ سیاست نہ کرو, آپ 2 نمبری نہ کرو, مطلب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرو. تو ہم لوگوں نے سیاست, جو کہ ایکچولی میری نظر میں ایک بہت معتبر چیز ہے جس کے لیے آپ اپنے ٹائم کو, اپنے ہر ایک چیز کو وقف کرتے ہیں, اس کو ہم لوگوں نے ایک کاروبار بنا دیا, اس کو ہم لوگوں نے ایک بھدا قسم کا داغ بنا دیا کہ کوئی, مطلب آپ کسی کو میں سیاست کرتا ہوں. الزام پی ٹی آئی پر ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا, دیکھیں میں آپ کو صدف جی, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ پچھلے 40-50 سال میں یہی تو مسئلہ تھا, اینڈ یہی وہ مسئلے تھے جس کی وجہ سے ایک تھرڈ پارٹی نے جنم لیا, کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے وہاں پہ اسپیس کریٹ ہوئی. اب جیسے شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ آصف علی زرداری صاحب ایک بات کہے اور بلاول بھٹو صاحب اس بات کو نگیٹ کرے یا اس بات کے خلاف کرے. یہ بیسیکلی سمپل یہ ہے, یہ ایک جو لیڈر ہے, انہی کے دونوں لیڈر ہیں, ٹھیک ہے, ایک کہہ رہا ہے اسٹیبلش کے لیے بات کر رہا ہے کہ نہیں ہم لوگ خیر الیکشنز آرام سے وہ کریں گے, یا وہ بات کریں کہ جی الیکشن سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ معیشت ہے. دوسرے وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں میں تو ان کی بات نہیں مانوں گا, گھر کے اندر تک مانوں گا, گھر کے باہر میں نہیں مان سکتا, اور یہ کر رہا ہوں. میرے خیال میں یہ سمپل سمجھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے نا یہ بڑی بیوقوف ہے. اچھا عوام جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ ان پڑھ ہو, لیکن وہ باشعور ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے ایک اور بات کہی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب نے چیلنج کیا ہے پی ٹی آئی کو, پہلے تو طنز کیا تھا کہ یہ ٹک ٹاک والے لوگ ہیں یا یہ وہ جو ایک ممی ڈیڈی والے ہیں, یہی ممی ڈیڈی والے لوگ ہیں, یہی ٹک ٹاک ہے, یہی ساری چیزیں, یہ انوویٹو ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں, جو ٹویٹر ہے اور جو فیس بک ہے اور جو واٹس ایپ ہے, یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے جو کہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں. ٹک ٹاک ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے لیکن دے ہیو گاٹ دا مائنڈ کہ وہ اس میں ایک چیز لوڈ کر کے بنا سکتے ہیں. اب اس ٹک ٹاک کے اندر آپ کی عام عوام ہے, آپ اس میں زیادہ تر دیکھیں جو سب سے ایک قسم کا جو لوور طبقہ ہے وہ اس میں سب سے زیادہ ان کے ویڈیوز ہیں, سب سے زیادہ ان کی چیزیں, انہوں نے بڑے انوویٹو کیے, ان کے اندر شعور ہے, ان کے اندر عقل ہے. ٹھیک ہے تعلیم کی ذرا وہ کمی ہے لیکن وہ بہت باشعور لوگ ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا ہم سے مقابلہ کریں گے, پی ٹی آئی سے مقابلہ کر لیں گے, انہوں نے کر کے دکھا دیا نا ہمیں ابھی گلگت بلتستان میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کل سے گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیت چکے ہیں, اپنا وہ سیٹ جیت چکے, لیکن ابھی الیکشن کمیشن اس کو پوری طرح اناؤنس نہیں کر رہا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں نہیں اناؤنس کر رہا. ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کے بعد دیکھ لیں, کے پی میں دیکھ لیں, انہوں نے کیا کیا. ان کو خوف اس چیز کا ہے کہ قیدی نمبر 804 واپس آئے گا
जीतेगा, जीत के वापस आएगा। और पीटीआई कहीं गई नहीं। पीटीआई ने जो डायनेमिक्स है ना पाकिस्तान की, इन लोगों ने जो पिछले 40 साल में खानदानों को और इलेक्टेबल्स की सियासत शुरू कर दी थी, पीटीआई ने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। उसने अभी टोटल जो है ना, ये एक आइडियोलॉजिकल सियासत में ले आए कि जिसमें इंडिविजुअल डज नॉट मैटर, इट इज द पार्टी पॉलिसी विच मैटर्स। तो उस लिहाज से वो सारी डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन सर वही बात था, एहतिसाब का नारा आपने भी लगाया था। तकसीम की जब बात होती है कि सियासत में जो इतनी तकसीम, इतनी पोलराइजेशन आ गई है, उसके जिम्मेदार आपको ठहराया जाता है। पीटीआई को इल्जामात लगाए, 200 अरब लाएंगे, करप्शन। सदर जी मुझे एक बात वो सब हुआ क्यों नहीं, वो सिर्फ इल्जामात क्यों रहे, इसका मुझे जवाब दे दें कि कोई नतीजा बताएं ना इसका। सदर जी मैं एक बात बता, हम जब भी एक गंदी सियासत का रेफरेंस देते हैं, 80 और 90 की दिहाई के सियासत कहते हैं, जिसमें उससे ज्यादा पोलराइजेशन कोई थी नहीं, उससे ज्यादा गंदी सियासत, उससे ज्यादा भोंडे किस्म के जो इलेक्शंस कैंपेन होते थे, हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखे। तो आप मुझे कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने डिवाइड किया है सियासत को। आप मुझे कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सियासत के अंदर यह किया है। जितने बुरे नाम है, मौलाना फजल रहमान का नाम डीजल के रखा है, मुस्लिम लीग नून वालों ने रखा है, एक दूसरे के नाम कितने इन्होंने ही रखे हुए हैं। हम लोगों को तो, हम तो सिर्फ उन्हीं को लेकर आगे करते। तो अब एक बंदे की फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि जब वो एक लफ्ज कह देता तो सारे लोग वो उसको उठा लेते। तो इसमें उस बंदे का क्या कसूर? सर बट सेनेटर साहब, फिर 9 मई का वाकया भी तो हुआ ना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हर जमात के अपने रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसको आगे और बढ़ाएंगे। पूछेंगे जी सीसीआई की मीटिंग में हुआ क्या था, क्योंकि पिछले दिनों जी ये भी बात सामने आई कि पीपल्स पार्टी के 2 रिप्रेजेंटेटिव थे या 3 थे। कायरा साहब किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जरदारी साहब को या किसको, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। भट्टी साहब, एहतिसाब का नारा तो लगा अच्छी बात है, लेकिन ये एहतिसाब माजी में भी हमने देखा, सैफुर रहमान का एहतिसाब, परवेज मुशर्रफ साहब का एहतिसाब होता है, लेकिन कोई उसके नतीजे नहीं निकलते। जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके ऊपर कितने केसेस थे, अब वो केसेस भी खत्म हो गए। तो ये कितना हकीकी है एहतिसाब, और इसके खातिर खा असरात निकलेंगे अब जो हो रहा है? देखिए, ये पिछला होता ये था कि एक पार्टी इक़्तिदार में आती थी और दूसरी कटहरे में खड़ी हो जाती थी। वो इक़्तिदार में आती थी तो दूसरी कटहरे में खड़ी हो जाती थी। ये जो नैब बना परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, मिसाके जमहूरियत में था कि इसको ख़त्म करेंगे, नहीं ख़त्म हुआ। उसके बाद हुआ ये कि परवेज मुशर्रफ साहब भी एक वक्त आए कि हमारे यहाँ जो दुख की बात यह है कि जो फौजी आमर आते हैं वो जमहूरियत की तरफ चल पड़ते हैं, जो सिविलियन आमर आते हैं वो डिक्टेटरशिप की तरफ चल पड़ते हैं। तो उसका रोला ये पड़ा कि एक वक्त आया, उन्होंने पहले 2-3 साल काम ठीक किया, उसके बाद काफ लीग बनी, उसके बाद जमातें बनी, उसके बाद ये ख़त्म हो गया। इसी तरह जब ये मुस्लिम लीग नून वाले आते थे, पीपल्स पार्टी को पे मुकदमे कर देते थे, वो आते थे वो उस पे मुकदमे कर देते थे और हासिल वसूल कुछ नहीं होता था। अब अगर इस मुल्क में टीटी स्कैंडल जैसा डॉक्यूमेंटेड केस, 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो है, जिसमें बैंक ट्रांजैक्शंस तक हैं, बैंक अकाउंट तक हैं, गवाह तक हैं, वो केस, पैनामा लीक्स, पेंडोरा लीक्स, दुबई लीक्स, स्विस लीक्स, अगर इनका कुछ नहीं होना तो फिर आप देख लीजिए। ये मैंने जैसे शुरू में कहा था, मुल्क है माफियाज का, मुल्क है ताकतवरों का, मुल्क है पैसे वालों का। ये खुद नहीं बदलते, कानून बदल देते हैं। ये खुद नहीं बदलते, इदारे बदल देते हैं। आप मुझे बताइए, आफ्ताब सुल्तान क्यों नैब छोड़ के चला गया था? आप मुझे बताइए, नैब की तरमीम क्यों ही फुल स्टॉप कामों की तरह? सिर्फ एक शिक जो है कि 50 करोड़ से कम करप्शन नैब नहीं देखेगा, उसमें से 510 केसों को फर्क पड़ा है अभी तक। 1050 केस ऐसे हैं जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की सतह पे खूह खाते चले गए। तो ये जब आपस में देखिए, एहतिसाब वो करे जिसके खुद हाथ धुले हुए हों। एहतिसाब वो कभी नहीं कर सकता कि जिसकी अपनी पार्टी में भी लोग ऐसे बैठे हों कि जो काबिल एहतिसाब हों। इमरान खान साहब की पहली तकरीर थी बनी गाला में, जो तकरीर की जीत कर के बिला इम्तियाज एहतिसाब होगा, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मानिकाज का नहीं हुआ, गुजरों का नहीं हुआ, बुजदारों का नहीं हुआ। ये जहांगीर तरीन का रिपोर्ट छपी तो उन्होंने एक नया ग्रुप बना लिया, थिन मेजॉरिटी थी।
اور 5 رپورٹیں آئیں، ان لوگوں کو نہیں پکڑا گیا. اسد عمر سے سائیں عثمان بزدار تک، خسرو بختیار سے ہاشم جمع بخت تک، اور یہ سارے جو تھے جعلی امپورٹ، جعلی ایکسپورٹ، جعلی سبسڈیز نہیں لی گئی. یہ جو اب ہو رہا ہے یہ کسی جماعت کے خلاف نہیں ہو رہا، یہ مافیاز کے خلاف ہو رہا ہے. اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے صدف؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ 9 مہینے کا سٹینڈ بائی معاہدہ ہے. آپ کا ساتھ والا بھارت، مجھے شرم آتی ہے، وہ دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کا میزبان ہے، اور وہاں بیٹھ کر ہو رہا ہے کہ بھارت کو جوڑیں گے مڈل ایسٹ سے کوریڈور بنا کر، اور وہاں سے جوڑیں گے یورپ سے، اور وہاں سے افریقہ سے، اور $650 ارب اس کا زر مبادلہ ہے. وہ روز جگتے مارتا ہے بھارتی وزیر خارجہ، روز نریندر مودی ہم پہ طنز کرتا ہے. آپ کے پاس آپ کیا ہے؟ وہ چاند پہ ہے، وہ سورج کی طرف چلے گئے، ہم ادھر ہی چکروں میں انہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو آپشن کوئی نہیں رہ گیا. یہ کریک ڈاؤن، یہ آخری کریک ڈاؤن ہے. یہ نہیں کریں گے ہم پہلے ہی برباد ہوئے پڑے ہیں اور برباد ہو حقیقی احتساب ہو رہا ہے. چلیں جی حقیقی ایک جملہ، حقیقی ہو نہ ہو، لیکن خدا کے لیے یہ ملک لاوارث تو نہ ہو کہ ایک مارکیٹ میں ایک جگہ سے 190 روپے چینی، 195 دوسرے میں 200، کوئی ڈالر کتنے میں بیچ رہا ہے، کوئی ہنڈی حوالہ چل رہا ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اچھا، ابھی میں ہمایوں محمد صاحب کو کنڈی صاحب کے آنے سے پہلے بتا رہا تھا کہ سارے سکینڈلز کو 12 سکینڈلز ہیں اب تک 75 سالہ تاریخ میں جو بڑے سکینڈلز آئے ہیں، ان 12 سکینڈلز کو دیکھیں، 75 سالہ تاریخ کو دیکھیں. 100 خاندان ہیں ٹوٹل جو ہر جگہ ملوث ہیں، اور وہی 100 خاندان ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی اوپر اقلیت کو نکال کر سارے بدعنوان ہیں، اور نیچے ہم مجھ سمیت اقلیت کو نکال کر سارے 2 نمبر ہیں، سارے کرپٹ ہیں. یہ تال میل ایسا بنا ہوا ہے کہ اب اس کو توڑنا ہوگا، ورنہ یہ ملک ہاتھ سے چلا جائے گا، انارکی ہو جائے گی، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. خدا کے لیے گلی محلوں میں جائیں، لوگ جانوروں سے بدتر ہو گئے ہیں، شریف لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو گئی. اچھا کنڈی صاحب یہ بتائیں، بڑا آپ لوگ کہہ کر آئے تھے، ظاہر ہے آپ اتحادی حکومت کا حصہ رہے، آج آپ کیسے اس پرفارمنس سے اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں جب ریاست بچانے کی بات کی گئی کہ ہم نے بڑے بڑے بولڈ فیصلے کیے، سابق وزیر اعظم جی کپڑے بیچ کر آٹا سستا کروں گا، آج وہ سب نگرانوں سے کہہ رہے ہیں جی عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیں. یہ کون ذمہ دار ہے اس مہنگائی کا کہ عوام احتجاج کر رہے ہیں، بجلی کے بل ان کی سکت نہیں رہی کہ وہ بلز ادا کر سکے. اب IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ 15 ارب کا ریلیف ہمیں دینا ہے عوام کو، اور 10 ارب وزیر اطلاعات جو ہیں، وزارت اطلاعات 16 ماہ میں میڈیا کو اشتہاراتی مت میں دے گئے، پھر بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں جج صاحبان کو. یہ فیصلے جی بتائیں کہ یہ کیوں کیے گئے یہ فیصلے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل عوام کو جو ہے جو بلوں میں ریلیف ہے بالکل میں سمجھتا ہونا چاہیے. دیکھیں، مشکل فیصلے تھے، یا ملک ڈیفالٹ ہوتا یا ہم نے مشکل فیصلے لینے تھے. اب ریاست بچانے والی بات یہی تھی کہ آپ نے مشکل فیصلے لینے تھے، اور مشکل فیصلوں میں یہ تھا کہ آپ کو ٹیکس لگانا تھا. لیکن ایک اور چیز ہے جس کو ہمیں سب کو مل کر کرنا پڑے گا کہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو ہمیں ٹیکس زون میں لانا پڑے گا. اس کو آج تک ہم ٹیکس زون، چاہے جو بھی حکومت تھی، ہم اس کو میجورٹی ان کو ہم ٹیکس زون میں نہیں لا سکے. اور جو مطلب ہے کہ ہم مڈل کلاس کو، تنخواہ دار طبقے کو، ان لوگوں کو ہم نے ٹیکس زون میں لائے، باقیوں کو ہم نہیں لا سکے. لیکن ہمیں دیکھیں جو بات پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کی، کیونکہ سیاستدانوں کا اپنا مفاد وابستہ ہے، شوگر ملیں ان کی ہیں، زراعت کے شعبے سے وہ وابستہ ہیں، تو وہاں پہ ٹیکس نہیں لگتے ہیں. دیکھیں کاروبار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر میں کہتا ہوں اگر کوئی مافیاز ہیں تو اس کے خلاف بالکل، اگر میری پارٹی میں کسی اور پارٹی میں، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. زرداری صاحب نے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اگر اکانومی کی بات کی، معیشت کی بات کی، اسی حوالے سے بات کی کہ ہم سب کو مل کر اس ملک کے لیے ایک ٹریک پہ اس کو لے کے چلنا پڑے گا. ہمیں پولیٹیکل اختلافات بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز کو، جس کی بھی حکومت آتی ہے، الیکشن ہوتا ہے، عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے، ہمیں بیٹھ کر ایک ایسا چارٹر آف اکانومی کی جو انہوں نے بات کی، جب وہ ایپٹما کے پاس گئے، جب وہ تاجروں کے ساتھ گئے، جب وہ زمینداروں کے پاس گئے، تو ہمیں اس چیز پہ جو ہے سب کو مل کر ایک اس پہ جو ہے پاکستان کے لیے سب سے پہلے سوچنا. دیکھیں پاکستان ہوگا تو ہم پالیٹکس بھی کریں گے، کاروبار بھی کریں گے، ٹی وی ٹاک شوز بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب کے 2 چیزوں سے ایگری نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے خاندانی سیاست کا خاتمہ کیا. ڈاکٹر صاحب کی جماعت نے خاندانی سیاست کا خاتمہ نہیں کیا. آج بھی آپ اٹھا لیں ان کے MNAs MPAs، ان کے جتنے بھی میئرز، جتنے بھی ان کی لسٹ اٹھا لیں، کون کس کا بھائی تھا، کون کس کا بیٹا تھا، کون کس کا کیا رشتہ دار تھا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. جہاں تک انہوں نے کہا بالکل ماضی میں PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بہت زیادہ پولرائزیشن تھی. ہمیں اس چیز کا احساس ہوا، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی. لیکن جو پولرائزیشن ان کے دور سے شروع ہوئی،
سوشل میڈیا پہ شروع ہوئی, جب چھوٹے بڑے کا تمیز ختم ہو گیا, جب گالم گلوچ کی سیاست شروع ہو گئی, یہ ماضی میں ایسی چیزیں نہیں تھیں. آپ ایک پروگرام کریں ان کی پارٹی کے خلاف, دیکھیں نیچے آپ کو کتنی گالیاں پڑتی ہیں. یہ بٹی صاحب کریں تھوڑا سا, یا کوئی اور بیک کوئی کرے. یہ تو اب تمام پارٹیوں کی جانب سے نہیں دیکھیں یہ کب شروع کیسے, دیکھیں بنیاد کہاں سے رکھی گئی, ٹھیک ہے, بنیاد کہاں سے رکھی گئی. آپ کتنی گالیاں برداشت کر لیں گی, 5, 10, 15 کتنے تک برداشت کریں گی, تو آخر آپ ریشن بھی تو دیں گی نا. تو لہٰذا یہ چیز کبھی بھی لیڈرشپ کی طرف سے اس پہ کبھی بھی کوئی بیان نہیں آیا, نہ کبھی روکا گیا, کہیں پہ بھی نہیں ہوا. آپ مجھے ایک بیان یا ایک چیز بول دیں کہ ان کی پارٹی لیڈرشپ نے کہا ہو کہ اس قسم کی پالیٹکس نہیں ہے, چھوٹے بڑی کی تمیز ہونی چاہیے, کوئی ایسے نہیں. نے کہا جو زیادہ گالیاں دے گا اس کو گولڈ میڈل ملے گا, یہ چیز ہوتی تھی. یا جو بھی شاباشی ان کو ملتی تھی, کیبنٹ میں ڈیسک بجائے جاتے تھے کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے, اس نے جا کر جو ہے یہ کام کیا ہے, وہ کام. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے پالیٹکس میں. دیکھیں پالیٹکس میں آپ ہمیشہ حکومت میں نہیں ہوتے, اپوزیشن میں بھی جاتے ہیں. آپ کو اپنی برادری کے ساتھ, سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. آپ نے کیا کیا الزامات دوسروں پہ لگائے, آج آپ خود کدھر کھڑے ہیں, آج آپ کی وہ جماعت کے لوگ. اچھا, آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہی آپ کا وہ اپوننٹ ہے جس سے آپ کا مقابلہ ہے؟ جی بی الیکشن کا حوالہ یہاں پہ دیا سینیٹر ہمایوں صاحب نے, پھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب بھاگ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں اتحادی, ہم میدان میں. کس سے ڈر رہے ہیں کنڈی صاحب؟ اور واقعی یہی آپ کے اپوننٹ ہیں, حالانکہ یہ ان کی پارٹی کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. نہیں ایسی دیکھیں, اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جی بی کا الیکشن ایک الیکشن آپ کے جو ہے وہ پورے الیکشن کا جو ہے اس پہ وہ بات نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے, تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا مینیفیسٹو لے کے جائیں گی, پی ٹی آئی بھی جائے گی, پیپلز پارٹی بھی جائے گی, باقی جماعتیں بھی جائیں گی. شاید کہیں نہ کہیں کسی جماعت سے ایڈجسٹمنٹ بھی کسی پارٹی کی ہو, ہر کوئی اپنا مینیفیسٹو لے کے جائے گا, ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے مقابلے. کیا کہیں گے 16 ماہ میں ہم نے عوام کو اتنا ایسا کر دیا کہ آج وہ بجلی کے بل نہیں دے سکتے, وہ اپنے گھر میں یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں پڑھائیں یا گھر کا راشن ملے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں 16 ماہ میں جو ہمارے پاس جو منسٹریاں تھیں, چاہے وہ پاورٹی ایلیویشن تھی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, چاہے ہمارے پاس فورن منسٹری تھی, چاہے ہمارے پاس باقی منسٹریاں تھیں, چاہے کلائمیٹ چینج تھا یا باقی منسٹریاں تھیں, ہم ان کی پرفارمنس بتائیں گے. دیکھیں ہمارے پاس 10 وزارتیں تھیں. اگر ہم حکومت میں ہوتے, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم 2008 سے 13 تک حکومت میں تھے, بہت سی چیزیں ہمارے اوپر گزری, ہمارے اوپر فلڈ بھی آیا, آئی ڈی پیز بھی آئے, آپریشن بھی ہوا, سب ود ان دی کنٹری آپریشن کیا گیا, سب کچھ ہوا. اس کے باوجود بھی ہم ملک کو آگے لے کر چلے. ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر تھے, ہم کہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آتی, ہمارے پرائم منسٹر آتے ہیں, تو ہمارے پاس اس چیز کا حل ہے کہ ہم اس ملک کو جو ہے کرائسس سے نکالیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر کیسے نکالیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم واحد جماعت ہم نکالیں گے, ہم تمام کو ساتھ لے کر جائیں گے اور اس ملک کو جو ہے اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں. ہمارے پاس کسی وہ ہے, اور ہم عوام میں جائیں گے, ہم اپنا مینیفیسٹو بتائیں گے, ہم بتائیں گے اپنا کیس, جا کر لڑیں گے عوام کے سامنے کہ یہ ہمارا کیس ہے. باقی جماعتیں بھی لے کے جائیں گی, جن پہ بھی عوام اعتماد کریں گی, ان کا حق بنتا ہے کہ وہ حکمرانی کریں. سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا ذرا, میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہتی ہوں کہ اب بڑی باز گشت ہو رہی ہے کہ جی الیکشن سے کون بھاگ رہے ہیں, ہم بھاگ رہے ہیں, وہ بھاگ رہے ہیں. یہ اتحادی سابقہ حکومت کی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہوا کیا تھا. آپ یہ خبریں بھی آئی تھی کہ پیغام پہنچایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا کہ جی عدم اعتماد واپس لے لیں تو الیکشن کی طرف معاملات جا سکتے ہیں. ایسے ہی ہوا تھا؟ آپ کے پاس اس حوالے سے کیا انفارمیشن؟ سوری میں آپ کا سوال پوری طرح سمجھا نہیں, پھر بولیے. جب عدم اعتماد ہو رہی تھی تو یہ پیغام بھجوایا گیا تھا کہ آپ کی جماعت کی جانب سے کہ جی عدم اعتماد واپس لے لیں, الیکشن کی طرف بڑھ جاتی ہیں تمام جماعتیں, تو اس پہ کیا کچھ جماعتوں نے ایگری کیا تھا, کچھ پیغامات ایسے بھیجے گئے تھے؟ دیکھیں میں ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ ایسے کوئی پیغامات ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, ڈسکشن مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے, تو میں اس پہ اپنا کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں, ابھی جو مختلف لوگ جیسے مولانا فضل الرحمان جیسے پیپلز پارٹی والے, جیسے پی ایم ایل این والے آپس میں باتیں کر رہے ہیں, اور مجھے ایکچولی انہی کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کی وہ ایک تقریر میں جو انہوں نے پی این اے کے بارے میں کہا تھا کہ یہ 9 بلیاں ہیں اور ان کو دم سے باندھا ہوا ہے اور ہر ایک بلی کا رخ الگ طرف ہے, تو جو ہی یہ میرے خلاف سارے جو ہی یہ دم کو کاٹیں گے یہ سارے الگ الگ بھاگیں گے. آج وہ 9 سے 13 بلیاں ہو گئی ہیں اور وہ 13 بلیاں کا رخ الگ ہے, اور ابھی جو ہی دم سے انہوں نے وہ تار کاٹی ہے جس سے باندھ کے رکھا ہوا, تو یہ ہر ایک اپنی طرف بھاگ رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ کے پی میں جو حکومت تھی اس میں یہ منسٹرز ان کے وہ سارے وہ کر کے کہا وہ بےایمانی کر رہے ہیں, وہ کیا نام ہے یہ ولی صاحب کے وہ بیٹے جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں, ایمل ولی, وہ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پیچھے پڑے ہوئے, مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے کہ ان لوگوں کے ہم تو یہ نہیں کرنا چاہتے تھے, یہ کرنا چاہتے تھے.
نون لیگ والے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے نون کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کو جو اصل سچ نظر آ رہے ہیں نا, وہ آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کا صرف ایک تھا. اچھا, اب میں آپ کو ایک وجہ بتا دیتا ہوں. ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ اس وقت مہنگائی تھی. اگر اس وقت مہنگائی ہوتی اور یہ لوگ جیسے باہر مارچ کر رہے ہوتے تو آج یہ کبھی واپس گھر جاتے ہی نہ, یہ ادھر سڑکوں پہ ہی رہتے, کیونککہ اب اس سے 3 گنا زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. یہ یاد رکھیے کہ اس زمانے میں پر کیپٹا انکم جو تھا وہ $1765 تھا, آج $1500 رہ گیا ہے. اس وقت جو تھا 2022 میں 144 یا 140 روپے کا ڈیزل تھا, 150 روپے کا پیٹرول تھا, آج 300 کو کراس کر گیا ہے. اس زمانے میں آٹا کتنا سستا تھا, آج کدھر پہنچ گیا ہے. اس زمانے میں جو لارج سکیل انڈسٹری تھی وہ 10.6% سے انکریز کر رہی تھی اسے پچھلے سال, آج اس نے 2022 کے مقابلے میں وہ 18% نیچے چلی گئی ہے. آپ کے ایکسپورٹس نیچے چلے گئے. یہ لوگ 28 بلین کی بات کرتے 20 بلین پہ پہنچا دیا. صدف جی, اب میں پنچ لائن پہ آنا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی اس وجہ سے ہٹائی تھی کہ اگر پی ٹی آئی 1 سال اور رہ جاتی تو جی ڈی پی 6.1 سے 7.4 7.5 پہ چلا جاتا, کیونکہ اگر آپ کرو کو ایکسٹراپولیٹ کریں تو وہ 7 کو کراس کر جاتا. یہ اور ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے مر جاتی. انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے اپنی سیاست کے لیے. یہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی سیاست تباہ کی ہے. ان کی سیاست اس لیے تباہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت میں لا کے ایسا ایکسپوز کیا, اتنا بے عزت کیا کہ یہ ساری زندگی یاد کر رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان تحریک انصاف کو اتنی عزت دے دی ہے گورنمنٹ سے ہٹا کے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی الیکٹیبلز کی, اس کی اپنا ٹکٹ ہی کافی ہے کسی بھی شخص کے لیے. میں یہ سامنے جو کیمرہ مین بیٹھے ہوئے کہ ان کو ٹکٹ مل جائے, یہ ان کے بڑے سے بڑے لیڈر پرویز خٹک کے سامنے یہ بندے جیت جائیں. یہ لوگ بات کیا کرتے ہیں, بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. کنڈی صاحب آپ مسکرا رہے ہیں سر, انہوں نے تو بتا دیا. ذرا یہ جو الیکشن سے بھاگنے والی باتیں, سی سی آئی میں تو آپ لوگ حامی بھر کے آئے, پھر آپ نے حامد میر صاحب کو یہ بتایا کہ جی ہمارے صرف 2 نمائندے تھے اور وہ تھے مراد علی شاہ صاحب, نوید قمر صاحب, قاہرہ صاحب جی کسی اور کے نمائندے. ایسی گفتگو آپ نے کی ہے؟ کنڈی صاحب آپ کا حوالہ دیا تھا حامد میر صاحب. دیکھیں صدف, پہلی بات تو یہ کہ قاہرہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ میرے سینئر ہیں اور کبھی بھی میں ایسے ان کے متعلق بات نہیں کر سکتا. وہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہر جگہ پہ کرتے ہیں, اور جب وہ 16 مہینے ہمارے ایڈوائزر تھے بہت سے فورم پہ, بلکہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہماری پارٹی کے درمیان بات چیت ہوتی تھی یا کوئی چیزیں ہوتی تھیں, ان میں کمیٹی جو تھی ان کے وہ ممبر بھی تھے. لیکن آپ چیک کر لیں جن سینکر نے بات کی اس کے ساتھ میں نے کبھی زندگی میں کتنے پروگرام کیے ہیں مجھے تو یاد نہیں ہے, شاید کبھی میں نے کوئی چند سالوں پہلے کہیں ان کے ساتھ 1 یا 2 پروگرام کیے ہوں. مطلب ہے کہ میں ان کے ساتھ پروگرام ہی نہیں کیے. اگر ان کی اپنی کوئی ذاتی کوئی چیز ہے قاہرہ صاحب کے ساتھ یا کسی کے ساتھ, تو اپنی ذاتی سکور کوئی اور جگہ جو ہے وہ سیٹ کریں. اس طریقے سے پارٹی میں جو ہے وہ سوال تو اٹھا تھا کیا قاہرہ صاحب کا وہاں ہونا بنتا تھا یا 2 ریپرزینٹیٹیو بھی کافی تھے؟ نہیں, بالکل بنتا تھا. وہ پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے, پارٹی کے وہ تھے. پھر اس طرح اگر آپ بات کریں تو بہت سے اسپیشل انوائٹیز تھے موجود تھے. قاہرہ صاحب نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کی ہے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سمبل ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے چاہے مشکل وقت ہو انہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا, چاہے اچھے ٹائم وہ پارٹی کا ساتھ دیا, اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ایسی بات نہیں کہ قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی کے نمائندے تھے. قاہرہ صاحب جدھر بھی ہوں گے وہ وہاں پر نشانی ہوگی پیپلز پارٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کا وہی نشان. دوسری بات, اب میرے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جی یہ چیز اور یہ اتحاد اور یہ ادھر ادھر بھاگ گئے ہیں. چلو ہم تو بھاگ گئے ہیں, ہماری مختلف نظریہ تھا, ہمارے مختلف مینیفیسٹو ہیں. آپ بتائیں نا, اکبر ایس بابر تو آپ کے گھر کا بندہ تھا جنہوں نے پروہیبٹڈ کیس کیا. یہ پرویز خٹک تو آپ کی چیف منسٹر اور ڈیفینس منسٹر تھے جنہوں نے ابھی آئی پی پی وہ پارلیمنٹیرین بنا لی. یہ محمود خان کون تھا؟ یہ جو آج جو پارلیمنٹیرین موجود ہے آپ ہی کے لوگ تھے نا. آج وہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا لوگ تھے, ٹھیک ہے. آج پھر اس طرف آئی پی پی میں چلے جائیں, علیم خان وغیرہ کون تھے, یہ بزدار کون تھا, وسیم اکرم پلس تھا. یہ سارے آپ کو وہی بتا رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے کیا گل کھلائے ہیں, آپ لوگوں نے کیا کرامات دکھائے ہیں. اور وہ
اور پھر آپ کو فخر ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں آپ کو فخر نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جو 9 مئی کا واقعہ کیا ہے اس پہ آپ کو بہت زیادہ شرمندہ ہونا چاہیے, فخر نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے یہ کسی نے, ہمارے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹیٹ سے بہت سے اختلافات ماضی میں ہوں گے, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ کور کمانڈر گھر پہ حملہ کرو, GHQ پہ حملہ کرو, اپنے جو ہے فوجی تنصیبات پہ حملہ کرو. اس سے جو ہے نا آنکھیں اونچی نہیں ہونی چاہیے, آنکھیں نیچی ہونی چاہیے آپ کی. بٹی صاحب, یہ آپ سیاسی جماعتوں کا کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر؟ اب کیا الیکشن ہو رہا ہے, کب ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے بٹی صاحب؟ ذرا پوائنٹ اپ کر دیں اس گفتگو کو. جی, الیکشن ابھی تو قریب میں مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے, پہلی بات. دوسری بات, آپ نے ایک سوال کیا تھا ہمایوں محمد صاحب سے, جنہوں نے کہ کیا آپ کو آفرز ہوئی تھی. بالکل ہوئی تھی. پاکستان تحریک انصاف کو آفرز ہوئی تھی. 3 مرتبہ تحریک انصاف نے سیریس آفرز ٹھکرائیں الیکشنز کی اور مذاکرات کی. اور سب سے پہلے آپ کو یہ تو اب سب کو پتا ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے, ان کی درخواست پر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ PDM سے ملے تھے, اور فیض حمید بھی غالباً تھے, اور الیکشن پہ بات ہوئی جس میں کوئی مکمل بات نہیں ہو سکی. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا. IMF مذاکرات کے بعد وہ مستعفی ہو رہے تھے, ان کی تقریر بھی لکھی جا چکی تھی, لیکن پھر تحریک انصاف کا لانگ مارچ پشاور سے چل پڑا اور وہ بات نہ ہو سکی. اب آگے الیکشن, جیسے میں نے کہا کہ یہ مجھے ہوتے ہوئے ابھی نظر نہیں آ رہے. ان کا کیا فیوچر ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کا, یہ کب ہیں کہ جب یہ ان کا فیوچر اچھا نہیں ہے, یہ انہی کا ہی فیوچر ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا کیا فیوچر ہے, اور اس کے جو 24 کروڑ 60 لاکھ لوگ ہیں ان کا کیا فیوچر ہے. ان کے فیوچر کی سوچنی چاہیے, اور خدا کے لیے ان کے فیوچر کا سوچیں. ملک تماشا بن گیا ہے, قوم تماشا بن گئی ہے, آئین تماشا بن گیا ہے, جمہوریت تماشا. کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم انہی کے لیے آئے ہیں, ہم عوام کے لیے آئے ہیں, چاہے کوئی بھی جماعت ہو, پچھلی جماعت ہو, اس سے پہلے والی حکومت ہو, عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. بٹی صاحب, آپ نے دیکھ لیا, سب کا دیکھ لیا. آپ نے دیکھ لیا کہ 3.5 سال کی جو گورننس پرفارمنس تھی عمران خان صاحب کی, اس کے بعد یہ آئے کہ ہم سارے مسائل کا حل ہیں. اس کے بعد 15 مہینے کی ان کی کارکردگی دیکھ لی, اور اس سے پہلے بھی دیکھ لی, اور اس کے بعد بھی دیکھ لی. صرف اگر یہ اس ملک کے ساتھ, میں آج کل وہ IPPs کے ایگریمنٹ پڑھ رہا ہوں, خدا کے لیے اتنا, ہاں, یہ IPPs نجی بجلی گھر ڈاکوں کے جو ایگریمنٹ ہے, وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کر کے گئی ہے. قسم خدا کی دشمن نہ کرے ایسا. کچھ معاہدے ایسے ہیں کہ فیول حکومت پاکستان دے گی, اگر وہ بجلی گھر بند ہیں تو کیپیسٹی چارجز دے گی, اگر انہوں نے بجلی پوری پیدا کی اور بجلی نہیں خریدی پوری تو پھر بھی پیسے دے گی, اور سب کچھ ڈالروں میں دے گی. سنجے صاحب, مختصر آپ بتا دیں, PTI دیکھ رہی ہے الیکشن ہوتے ہوئے, کیونکہ دیگر جماعتیں خدشات کا اظہار کریں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں بھٹی صاحب سے اس پہ ایگری کرتا ہوں, اور میں تقریباً پچھلے 3-4 مہینے سے میرا جو تجزیہ ہے, جو میں نے سینٹ میں دیکھا ہے, جو میں نے نیشنل اسمبلی میں دیکھا ہے, جس طریقے سے میں نے جن بلوں کو پاس ہوتے ہوئے دیکھا ہے, مجھے ان بلوں کے پاس ہونے کی وجہ سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بل اس لیے پاس ہوئے تھے کہ ہم نے ایک ڈمی حکومت کو بٹھا کے اور ایک ہم نے کام لمبے عرصے کے لیے چلانا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں جو ہوں گی یہ الیکشنز کی طرف جا رہی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں اس جگہ پہ لیڈ لینی چاہیے پریزیڈنٹ صاحب کو, اور ان کو ڈیٹ اناؤنس کر دینا چاہیے. تھینک یو سو مچ, آپ تینوں کا بہت شکریہ.